حضور نے فرمایا، میں شروع کر دوں جی؟ سرکار نے فرمایا، انا تارکن فیکم الثقلین، میں محمد تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں پھر ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ اپنی امت میں دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کو تیسری دفعہ تکلیف دے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میں، یعنی ایک مقام پر یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، اور پھر فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں کے ساتھ جڑ جانا، ان دونوں کے ساتھ نہیں، مجھے نہیں، میری طرف نہ کیجیے گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں، میں بند نہیں کروا رہا، بس آپ اس کو چلنے دیں اور دوستوں کو ہوا ٹھنڈا کریں ان کو۔ حضور نے فرمایا ان دونوں کے ساتھ جڑ جانا، لن تضلوا بعدی، میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں جو ان دونوں کے ساتھ جڑ جائے گا کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا، قیامت تک وہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا جو ان دونوں کا دامن تھام لے گا۔ پھر فرمایا اولہما کتاب اللہ، اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ ویسے قرآن پاک کا نام آیا ہے اور وہ بھی حضور کی زبان عالی شان سے آیا ہے، تو آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، اولہما کتاب اللہ، اس میں پہلی چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر، بیٹا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، دو قیمتی چیزیں ہیں۔ یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ اور فرمایا فی اہل بیتی، دوسری میری اولاد ہے، دوسری میری اولاد ہے، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ میری اولاد کو چھوڑنا، اور جتنا ضروری قرآن ہے نا اتنا ضروری حسین ہے، جتنا پیارا قرآن ہے نا بس اتنا پیارا نبی کا گھر ہے۔ دیکھیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے نا سورہ یوسف سامنے آ رہی ہے، 12 نمبر سورہ ہے، اور میں جس آیت مقدسہ کو دیکھ رہا ہوں نا یہ پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو قرآن ہے نا یہ روشن کتاب ہے، روشن قرآن نا روشن کتاب ہے، نہیں میں آگے چل سکتا، قرآن نا روشن کتاب ہے۔ اچھا کمال ہے، سورہ الزمر میں ارشاد فرمایا قرآن عربی غیر ذی وجہ، یہ جو قرآن ہے نا یہ اصلاً بے عیب ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آگے نہیں چل سکتا، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ عمران کیا ہے ادھر یارا، میری طرف دیکھیں۔ میں دوبارہ یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا اس کی اصل میں عیب کوئی نہیں، قرآن جو ہے نا یہ اصلاً بے عیب ہے، نہیں میں آگے چلوں گا، قرآن بے عیب ہے، قرآن میں عیب کوئی نہیں۔ تو آپ بھول گئے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں ایک جیسی ہیں۔ جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ قرآن میں عیب کوئی نہیں، قرآن میں نا عیب، اس کی اصل میں عیب کوئی نہیں۔ اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے نا تو آپ کے جسم کے ساتھ روح پھڑک کر سبحان اللہ کہتی۔ میں سورہ نجم سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں سنو، تم جب اپنی ماں کے رحم میں جنین کی صورت میں تھے نا،
جنین کی صورت میں، فلا تزکو، پاک نہیں تھے تم، میں اور آپ ماں کے پیٹ میں پاک نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر جب واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو جاہل ہیں، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ہماری ولادت کے وجہ سے، ہماری ولادت کی وجہ سے ہماری والدہ پلید ہو جاتی ہے، 40 دن 41 دن تک ماں مصلے پر نہیں آ سکتی، آپ کی وجہ سے پلید ہو گئی ہے، جس بستر پر آپ آئے ہیں نا وہ بستر پلید ہو گیا ہے، اور جس کمرے میں آپ پیدا ہو گئے نا اس کمرے میں بھی عبادت نہیں ہے، زچہ بچہ کا کمرہ ہے، چھلے والا کمرہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں اس کمرے بھی مت جا کے عبادت کریں۔ یار اللہ فرماتا ہے میرا محبوب آمینہ کی گود میں جس کمرے میں آتا ہے نا اسے کعبہ سجدہ کرتا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ کو یاد ہے نا جناب عبد المطلب کا طواف یاد ہے نا؟ تو کعبہ جھک رہا تھا نا، آگے ہے نا یاد آپ کو؟ سمجھ آئیے آپ کو پتہ بھی لگا ہے بات کا؟ اصلاً بے عیب، آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں عبادت رک جاتی ہے، مصطفیٰ کا مرتضیٰ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کعبے میں فرشتے بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اصلاً بے عیب ہے۔ اب وہ نا کتاب ترمذی ہے، باب المناقب ہے، اور وہ گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، اس وقت بھی گاڑی میں پڑی ہوئی ہے۔ امارا بسد الابواب، نبی پاک نے فرمایا تمام دروازے بند کر دیں، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے، کوئی رات کے 2 بجے بھی آ جاتا ہے، کوئی 3 بجے بھی آ جاتا ہے، کوئی صبح 1:30 بجے بھی دن کے رات کے آ جاتا ہے، الا باب علی، صرف علی کا دروازہ کھلا رہنے دو، اس گھر سے کو صبح آئے پھر بھی پاک ہے، شام کو آئے پھر بھی پاک ہے، آدھی رات کو آئے پھر بھی پاک ہے، تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے اصلاً بے عیب یا قرآن ہوتا ہے یا حسین ہوتا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں مجھے نہیں سمجھانا آیا، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے انہو لقرآن کریم، شک نہ کرنا قرآن تو کریم ہے۔ یار آیت نہیں بول سکتے پھر میں گرنتھ شروع کر لیں گے، آؤندہ ہے مینوں گرنتھ بھی خیر نہ۔ میرے پردادا پاک مخدوم سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گرنتھ پڑھ دے سن ادھی رات نوں تے پنڈ دے سکھ کلمہ پڑھ لیں دے سن صبح، وہ پھر سویرے اٹھ کے قرآن پڑھ دے سن مریداں چ بہ کے تے رات نوں پنڈ دے وچ گرنتھ پڑھ کے نا سویرے سکھاں نوں کلمہ پڑھا لیندے سن، تے جے تسی قرآن تے نہیں نا بول دے پے تے مینوں ہی شلوک آوندے نے، سارا گرنتھ نہیں مینوں یاد پر عدد گنو جس اینچر کے سو کیجیو چوگنتا، میں گرنتھ ہی شروع کر لینا پھر کہ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہونی، اس واسطے قرآن تے سبحان اللہ کھی جاؤ ذرا، فرمائے انہو لقرآن کریم، قرآن تے کریم ہے، نہیں مزہ آیا؟ قرآن تے کریم ہے۔ بادشاہ جدے کل منگ کے لویے نا تے وہ دے چھڑے تے وہ سخیے، لیکن جڑا اپنا رکھ کے کسے نو دے نا وہ جوا دے، تے جڑا منگن والے نو سارے ٹبر دا دے کے ٹورے نا وہ کریم ہے۔ جے کسے نو یاد آئے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، بندہ تے مسکین کلا ہوندا سی، سارے ٹبر دا لنگر کیوں لے کے جاندا، تاکہ سمجھ آ جائے بھائی جیسا قرآن ہے ویسا ہی علی دا گھر ہے۔ انہو لقرآن کریم، قرآن تے کریم ہے، کاف والقرآن المجید، قرآن تے مجید ہے۔ بولی آؤ یار جنہوں سمجھ آ رہی ہے، قرآن تے کریم ہے۔ اچھا گل سنو، انا تارکن فیکم الثقلین، کنیاں شیواں نے؟ 2، کنیاں شیواں؟ کیڑی کیڑی؟ ایک قرآن، دوجہ نبی پاک دی اولاد۔ چلو بھئی وعدہ رہا جنیاں آیتاں قرآن تھے انہی آیتاں علی تھے، ٹھنڈا بولیو وعدہ ختم ہو گیا، ادھر اور جا کے وعدہ ہو جائے گا منڈا چپ کر کے بیٹھا ہے، منہ تے ہتھ رکھ کے بیٹھا ہے، نہیں وعدہ ہو سکتا تھوڑے۔ چلو انہو لقرآن والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن تے حکیم ہے، منی مزہ پہ ہوندہ۔ ان قرآن الفجری کانا مشہودہ، شک نہ کرے آجی قرآن دی تلاوت ہو جائے شروع تے آسمان دے فرشتے سنن آ جاندے،
بھائی قرآن تے کریم میں، قرآن تے مجید ہے، قرآن تے حکیم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. قرآن نالو سیدھا راہ دس ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء. قرآن تے شفا ہے. بولی آؤ میرا بچہ، قرآن تے شفا ہے. ورحمت للمؤمنین، قرآن تے رحمت ہے. وشفاء لما فی صدور، سینے دے اندر چھپیاں ہوئی بیماریاں واسطے جڑا شفا ہے نا، او دا نام قرآن ہے. بھائی قرآن تے شفا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. بھائی قرآن تے عظیم ہے. تسی ٹھنڈا بولے ہو، تسی چپ بیٹھے ہو. قرآن تھا عظیم ہے. قرآن بھائی عظیم ہے. ان ھذا لہو القصص الحق. شک نہ کرو، قرآن حق ہے. نہ ہی آکھو پھر بھی قرآن حق ہے. تسی بولو تے پھر بھی قرآن حق ہے، تسی چپ کرو پھر بھی قرآن حق ہے. کیونکہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. قرآن گونگا نہیں، قرآن حق بولتا ہے. ہاں قرآن حق ہے بھائی، قرآن حق ہے. والذی جاء بالصدق. بھائی قرآن سچا ہے. بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے، قرآن سچا ہے بھائی. بھائی چس آ رہی ہے، قرآن سچا ہے بھائی. اللہ فرماتا ہے انہ لکتاب عزیز. بھائی قرآن عزت والا ہے. بے عزت نو کی پتہ عزت والا کی ہوں ہے. اللہ پہ فرماتا ہے قرآن عزت والا ہے. جیڑے قرآن نو اگ پہ لاندے نے نا، انہوں نے نہیں پتہ عزت کی ہوں ہے. جدی اپنی عزت کوئی نہیں، انہوں کی پتہ عزت کی ہوں ہے. یار اوہ سویڈن والے دی تے اپنی کوئی عزت نہیں یار. اسی تے عزت لی مر جانے ہیں، کیونکہ قرآن عزت والا ہے. بھائی قرآن عزت والا ہے. اور سنو اس آیت تو اگلی آیت سنو. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ فرماندا ہے ابلیس قرآن دے نہ آگوں آ سکتا ہے نہ پیچھوں آ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن معصوم ہے. میں بڑا مزہ آیا، میں پھر رکھنا ہے قرآن معصوم ہے. قرآن تیرا کی نہ ہے بھائی. جی میں احمد رضا سبحان اللہ اندر نا، انج سارا مجمع سبحان اللہ کے میں 66 آیتاں پڑھاں گا. قرآن معصوم ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ. قرآن اگر پہاڑوں پر آئے تو پھٹ جائیں پہاڑ. قرآن تو معجزہ ہے بھائی. قرآن ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. اللہ فرماتا ہے اگر قرآن پڑھا جائے تو زمین سینہ چیر دے، پہاڑ راستہ چھوڑ دے، مردے کلام شروع کر دے. قرآن تو معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے. قرآن عزت والا ہے. قرآن معصوم ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. قرآن حاکم ہے. قرآن حاکم ہے. قرآن حاکم ہے. قرآن حاکم ہے. قرآن معجزہ ہے. قرآن حق ہے. لدینا بیٹا نہیں ہو سائیں کان چ گل نہ کر. لدینا لعلی حکیم. قرآن اعلیٰ ہے. قرآن اعلیٰ ہے. قرآن اعلیٰ ہے. قرآن عظیم ہے. قرآن شفا ہے. قرآن رحمت ہے. قرآن معجزہ ہے. قرآن کریم ہے. قرآن مجید ہے. قرآن حکیم ہے. قرآن اصلاً بے عیب ہے. قرآن روشنی ہی روشنی ہے. جی تسی آکھو تے میں آگے قرآن پڑھ لواں یار. بولتا نہیں گئے. انا تارکن فیکم الثقلین. میں تمہارے درمیان دو چیزیں، دو پہلی سن لو تے پھر پریشان نہ ہو جے دوجی بھی انجی پڑھ لاں. تسی ٹھنڈا بول دیو پہ میں نہیں آگے چل سکتا. اللہ فرماندا ہے وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. قرآن طیب ہے. بڑا مزہ آیا میرے بچوں. قرآن طیب ہے. اللہ فرماتا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن فرقان ہے. قرآن نذیر ہے. لا یمسہ الا المطہرون. پلید کی جرت نہیں کہ وہ قرآن تک آ جائے. پلید کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن تک آنے کے لیے بندے کا پاک ہونا ضروری ہے. جسے پاکیزگی کا نہیں پتا اسے قرآن کا کیا پتا چلے؟ جو پاک
تک نہیں، نہ اسے قرآن کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے قرآن کا پتہ چلتا ہے۔ جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فی صوف مکرمات مرفوعات مطہرات، عظمت والے، بلندی والے اور پاکی والے کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن عظمت والا ہے، بلندی۔ اوے میرے سرداروں، اوے میرے شہزادوں، میرے صاحبوں، اللہ نے قرآن کے ساتھ عزت کو جوڑ دیا۔ عزت قرآن کے ساتھ ہے، جملہ وزنی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، شان قرآن کے ساتھ، بلندیاں قرآن کے ساتھ ہیں۔ بھائی کائنات میں امت انبیاء کی اور بھی آئی ہیں، لیکن اللہ فرمائے کنتم خیر امت، تمہارے جیسی امت ہی کوئی نہیں۔ مولا وجہ فرمایا تم میں قرآن آیا ہے نا۔ بھائی انبیاء اور بھی آئے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں، کیوں؟ ان پر قرآن آیا ہے نا۔ بھائی مہینے اور بھی ہیں، پر رمضان جیسا مہینہ کوئی نہیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن آیا ہے نا۔ بھئی راتیں اور بھی ہیں، پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے افضل وہ رات ہے، کیونکہ اسی رات میں قرآن آیا ہے نا۔ بھائی فرشتے اور بھی ہیں، جبریل جیسا کوئی نہیں، کیونکہ وہی جبریل قرآن لایا ہے نا۔ بھائی عزائے بدنیاں مصطفیٰ کے اور بھی ہیں، لیکن نازل بروح الامین علی قلبک، محمد کے دل جیسا کوئی نہیں، کیونکہ دل پر قرآن آیا ہے نا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بھئی دونوں ضروری ہیں، نہیں مزہ آیا؟ دونوں ضروری ہیں یار۔ مجھے سورہ نحل سامنے آ رہی ہے، بیٹا مولانا آپ پیچھے دیکھیں گے مجھے تکلیف ہوگی۔ مجھے سورہ نحل سامنے آ رہی ہے، یہ 16 نمبر سورہ ہے، اور مجھے یعنی 82 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں پوری آیت کو پڑھوں، نہیں پڑھوں گا میں سمجھ کے، نہیں آپ چپ رہ گئے۔ دیکھو میرے بچوں، آپ چپ رہ گئے، میں نہیں پڑھ رہا نا، آگے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا میں چند الفاظ لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیانا لکل شیء، اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، کچھ ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ یار بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا ہے اور دامن آل رسول بھی چھوڑے بیٹھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آل رسول کسی اور کو دے دیے، اصحاب رسول کسی اور کو دے دیے، قرآن ہمارے منبر پر ہے کوئی نہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ استاد بیٹھے ہیں میری تائید فرمائیں گے میں نے کیا کیا ہے، کیا عرض کیا ہے۔ آل رسول ہم نے کسی اور کی گود میں دیے، اصحاب رسول ہم نے ویسے چھوڑ دیے، قرآن منبر پہ کوئی نہیں۔ مجھے معاف کرنا، میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر میرے الفاظ میں کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ جسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ بنتا ہے۔ کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ساری کائنات کی ہر شے کو گن کر ہم نے کائنات کو گن کر قرآن میں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے یارا میری طرف دیکھو، لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ يَسْتَنبِطُ علم استنباط، علم استدلال نہیں، میں آسان لفظ کہتا ہوں، علم اصول فقہ یا قرآن سے ہمیں مل رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام اقیموا الصلاۃ وللہ علی الناس حج البیت خذ من اموالہم صدقات، یہ علم فقہ ہے جو ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔
لعالمہ الذین یستنبطونہ منہم، علم استنباط ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، علم فقہ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، علم تاریخ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے ہر شے کو اس کی مقدار کے مطابق پیدا کیا، علم المقادیر، کلو، آدھا کلو، پا، لیٹر، کوانٹل، گرام، پا، ادھی چھٹا کی، یہ علم المقادیر یہ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ یسألونک عن الاہلۃ، محمد جی چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہہ دیں یہ حج کے اوقات کے تعین کے لیے ہے، یہ گھڑی علم الاوقات، یہ ٹائم کتھوں بنے قرآن سے مل رہا، یہ گھڑی کہاں سے ملی ہے؟ قرآن سے مل رہی ہے۔ لو میرے صاحبو، شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ جو مکھی کا تھوک ہے گاڑا سا مادہ، وہ جو مختلف رنگ کا مادہ ہے اس میں ہم نے شفا کو رکھا ہے۔ علم الادویہ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ ابری الاقماح، مادرزاد اندوں کو شفا دینا، پتہ چلا یہ آنکھوں کی بیماریوں کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ والابرصا، یہ کوڑ کا علاج یعنی کینسر کا علاج ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ فرمایا ان یخلق لکم من الطین، یہ مٹی کو گوند کر پرندہ بنا کر، علم الابدان ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ آپ جو بیٹھے انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تمہارے پیٹ میں کیا ہے میں بتاؤں گا۔ الٹرا ساؤنڈ، ایکوگرافی، اینجیوگرافی، ای سی جی، ایم آر آئی، یہ علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، علم حکایت ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، ایک گندم کا دانہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، یہ کھیتی باڑی کا علم زراعت ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ علم ایگریکلچر کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، میڈیسن کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، اینجیوگرافی کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ الذی علم بالقلم، علم کتابت ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ علمہ البیان، علم خطابت ہمیں قرآن، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یار، علم خطابت ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، وہ سلیمان کا اپنے مریدوں کے ساتھ اہلی ہوا میں اڑنا قالین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ہیلی کاپٹر کا بننا یا جہازوں کا اڑنا ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جہازوں کا اڑنا ہمیں قرآن سے، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، یہ کشتیوں کا پانی پر چلنا، اس کا مطلب ہے بحری جہاز کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ فَالْتَمَسَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ جو مچھلی یونس کو پیٹ میں لے کر پانی کے اندر پھر رہی ہے، پتہ چلا آپ دونوں کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کرو، ساری دنیا تک آپ کی آواز جائے گی کہ لوگ آئیں اور آ کے بیت اللہ کا حج کریں۔ پتہ چلا یہ سوشل میڈیا کا وائرلیس سسٹم، یہ جتنا موبائل ہے، یہ جتنا ریڈار ہے، یہ سارا قرآن سے نکل رہا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، ترمیم بحجارت من سجیل، اتنا سا پرندہ، اتنی سی چونچ میں اتنا سا کنکر، ہاتھیوں کو کھایا ہوا بس کر کے بتا رہا ہے ایٹم بم کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، پتہ چلا قرآن اگر پھیلنے میں آ جائے، قرآن اگر پھیلنے میں آ جائے تو کائنات سمٹ کر قرآن میں آ جاتی ہے۔ قرآن اگر سمٹنے میں آ جائے، ہمارا ننھا سا بچہ سینے میں اٹھا کے پھر رہا۔ بھائی جسے سمجھ آئیے تو سبحان انا تارکن فیکم الثقلین، قرآن میں اتنا علم ہے۔ نہیں میں دیکھیں، میں ابھی تقریر شروع نہیں کر پا رہا، میں نے قبلہ ابھی تقریر شروع کرنی ہے، میں تقریباً 70 آیتیں پڑھ چکا ہوں۔ آپ ویڈیو سن لیں، گن لیں، 70 آیتوں سے زیادہ میں پڑھ چکا ہوں، مجھے ابھی تقریر شروع کرنی ہے۔ میں نے جتنی آیتیں قرآن پر پڑھنی ہیں اتنی آیتیں حسین پر پڑھنی ہیں۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کو۔ بھائی جلاتے کیوں ہوں قرآن کو؟ جلاتے کیوں ہوں؟ جواب لاؤ۔ قبلہ استاد بیٹھے، دنیا کا ہر مصنف جب کتاب لکھتا ہے
تو لکھ کر اینڈ پہ لکھتا ہے غلطی ہو تو مطلع کریں، اگر غلطی ہو تو مطلع کریں، غلط لکھا ہے تو مطلع کریں، اگر غلطی ہے تو درست کر دیں، مطلع کر دیں، اطلاع کر دیں۔ قیامت آ سکتی ہے، 1450 سال گزر گئے ہیں، قرآن کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں، ساری کائنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اللہ کا کلام چیلنج کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کر دکھاؤ۔ نہیں، جسے قرآن سے محبت تھی وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے وہ اتنا تڑپ کر سبحان اللہ کہتا ہے۔ اب جسے قرآن کے بعد علی سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ غلطی نکال کر دکھاؤ، جلاؤ نا، غلط کر کے دکھاؤ۔ نہیں، تمہاری اپنی عزت کوئی نہیں، تمہیں عزت والوں کا کیا پتہ؟ ہاں، جس کی اپنی عزت نہ ہو اسے عزت والوں کا کیا پتہ؟ نہ سویڈن کی کوئی عزت، نہ یزید کی کوئی عزت۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تم جلاتے کیوں ہو؟ ہمیں جلاؤ نا، ہمیں جلا دو، قرآن کا جواب دو۔ قیامت آ سکتی ہے، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے، 88 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اور جاؤ تم بندوں کی بات کرتے ہو، میں اللہ چیلنج کر کے کہتا ہوں سارے جن کٹھے کرو، جن کٹھے کرو، سارے جن کٹھے کرو، ساری انسانیت کٹھے کرو، اس قرآن کی طرح کو کوئی لا کے دکھاؤ، لا یاتون بمثل ہی وَلَوْ كَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، مر جاؤ گے قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ آئے ہوئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بات سارے قرآن کی کرتے ہو، میں تھوڑا آگے چلوں؟ نہیں، میں نہیں آگے بڑھوں گا اگر آپ چپ ہیں۔ میں پھر دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، تم 10 صورتیں لاؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ اچھا تم 10 نہیں لا سکتے، سنو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقر ہے، دوسرا سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سارا قرآن تمہارے بس کا روگ نہیں، تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول سکی۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں سارا قرآن تمہارے بس کا روگ نہیں، تم ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ قبلہ استاد ہیں آپ، میں آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے، میں اب کیا عرض کروں۔ اوئے ساڈے پنڈ دی روڑی تے جڑی مکھی بہندی ہے نا، سارے انگریز کٹھے ہو کے راکٹ بنا سکتے نے، او دا پھیپھڑا نہیں بنا سکتے۔ ساڈی مجھ دی گوئے دے اتے جڑی مکھی بہندی ہے نا، او دی لت ٹوٹ جائے تو جوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بنائی ہے۔ نہیں، بغیر کہے سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ ساڈے مجھ دے گوبر دے اتے بین والی مکھی دی لت ٹوٹ جائے، مچھر ہے نا ساڈے پنڈ، او دا پر لت جائے نا، مر جان گے سارے انگریز، او دا پر نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ بدبختو، لانتیو، ذلیلو، تسی مکھی دی لت نہیں جوڑ سکتے، تسا قرآن کتھوں لے کے آؤ؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کا ہوگا۔ اچھا ٹھہرو ذرا، مجھے سورہ طور سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، یہ 53 نمبر سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے 34 نمبر آئے تھے تے بڑے منہ 34 نمبر بن جانے نے آیت سن کے، تو آڈے نہیں بنن لگے، تو آڈے کھیل جان گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تسی ایک صورت ہی گل کر دیو، ایک آیت ہی لے آؤ۔
ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. وہ ایک آیت ہی لے آؤ, پتہ چلا قرآن بے مثل ہے, قرآن بے مثل ہے. بھول گئے آپ, انا تارک فیکم الثقلین, ایک جیسے دو چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہ قرآن جیسا کوئی ہو سکتا ہے, نہ محمد کی اولاد جیسا کوئی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.